زمانہ، میں جوانوں کے، اب میں والدین سے کہہ رہا ہوں، آج کا زمانہ وہ زمانہ نہیں ہے جو آپ کا زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں گناہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا، آج کے زمانے میں گناہ کرنا بہت آسان ہے۔ روایت ہے ہمارے وہاں کہ ایک بار ایک شخص کو نام اعمال دکھایا گیا، تو فرشتے کے پاس اس نے جا کے کہا کہ بھائی یہ سب جو ہے میرا نہیں ہے، چپ بدل گئی ہے، کسی اور کی چپ آپ نے ڈال دی ہے، کسی اور کی چپ آپ نے ڈال دی، میری نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، یہ فرشتے نے کہا یہ خدا کا سسٹم ہے، چپ نہیں بدلتی، یہ اوریجنل سسٹم ہے۔ توجہ کیجئے، فرشتے نے کہا کہ یہ وہ گناہ ہیں جو تم نے نہیں کیے، تمہارے جوان بچوں نے کیا اس وقت کہ جب تمہیں شادی کرا دینی تھی اور تم نے شادی نہیں کرائی، اس نے گناہ۔ توجہ سنیے، ثانیہ کریں، توجہ سے سنیے، مجھے ڈر لگنے لگتا ہے، تو آپ سنیے، آپ غور سے، میرے لیے وہ امپورٹنٹ ہے، آپ غور سے سنیے۔ تو اس جوان کی گناہ ہیں جو جوان جوانی میں گناہ کرتا تھا، اس کی شادی کی عمر تھی، والدین نے شادی نہیں کرائی، یہ نام اعمال میں والدین کے لکھا گیا۔ شادی نہیں کرائی، گناہ تھا، نام اعمال میں والدین کے لکھا گیا۔ یہ زمانہ سخت زمانہ ہے، آپ کو احساس کرنا ہوگا، آپ کے بچے کے پاس آپشن ہے گناہ کرنے کا آسان، بس مولانا کیا کریں؟ آپ ایک طرف سے بولتے علم حاصل کرو، دوسری طرف سے بولتے ہو جلدی شادی کرا دو، دونوں چیز کیسے پاسبل ہے؟ پاسبل ہے کہ نہیں؟ پاسبل ہے۔ کیوں پاسبل نہیں؟ میں مثال دیتا ہوں، کچھ گاؤں ہیں، میں نام نہیں لوں گا، گجرات میں دوسری جگہ پر، جہاں پر توجہ کیجیے گا 17-18 سال میں بچے کی شادی کر دیتے ہیں، منگنی کر دیتے ہیں، اور ساتھ میں متا پڑھ دیتے ہیں۔ متا تو ورڈ پڑھنا ہی ایک وہ ہے کہ لو اللہ توبہ، کیسے کوئی گندی گندی باتیں کر، وہ سنت اور مستحب عمل جو ہے اس کو اتنا برا کر دیا گیا سماج میں۔ صیغہ پڑھتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں، ان لوگ کا نکاح موقت، کہ یہ لڑکا اور یہ لڑکی دونوں ہسبینڈ وائف ہیں، اور شرط لگا دیتے ہیں کہ بات کر سکتے ہیں، محرمیت ہے، لیکن ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے۔ محرم بن گئے ایک دوسرے کے، حلال بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہے۔ تمہیں کمپینین شپ چاہیے تو کالج میں جا کے انٹی بنٹی سے بات مت کرو، تمہارے پاس اللہ نے ایک نظام اور ایک سسٹم دیا ہے جس کے تحت تم اچھا دونوں ہسبینڈ وائف ایجوکیشن کی طرف توجہ دیں گے، ایک دوسرے کو ہیلپ کریں گے کہ دونوں موٹیویٹ ہوں اور دونوں پڑھائی کریں، اور جب دونوں گریجویشن کر لیتے ہیں، ماسٹرز جو بھی ان کی پڑھائی ہے وہ ختم کر لیتے ہیں، اس کے بعد دونوں کی رخصتی کرا دیتے ہیں، دونوں پڑھتے ہیں، اور دونوں کی گناہوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں سب کو پتہ ہوتا ہے یہ شادی شدہ ہے، لڑکی کو بھی پتہ ہے، لڑکے کو بھی پتہ ہے شادی شدہ ہے۔ اسلام نے سلیوشن دیا ہے، لیکن ہمیں سلیوشن لینا نہیں ہے۔ اسلام نے بولا شادی آسان کرو، ہم نے تو خدا کی قسم کھائی ہے جو اسلام بولے گا ہم اس کی مخالفت ضرور کریں گے۔ شادی میں 8-10 لاکھ روپے جب تک خرچہ نہیں ہوگا، جب تک ضمیر بھائی کی تو بات ہی نہیں بنے گی، ضمیر بھائی کا تو وٹ ہی نہیں ہوئے گا۔ ضمیر بھائی بھائی شادی میں 8-10 لاکھ تو خرچہ ہونا چاہیے۔ یہ بھائی کی شادی ہوئی تھی، ان کے بچے کی جب شادی ہوئی تھی، مثال دے رہا ہوں حضرت برا نہیں مانیے، تو ان کی شادی میں مثلا 3 قسم کے کھانے بنے تھے، میں تو 5 قسم کا بناؤں گا کیونکہ مجھے ان کو بریک کرنا ہے، مجھے لوگوں کو بتانا ہے۔ اچھا بالکل اہل بیت نے ایسے ہی سکھایا تھا، چوتھے امام کی شادی بھی ایسی ہوئی تھی، 5ویں کی بھی، 6ٹھے کی بھی، 7ویں کی بھی، 8ویں کی بھی، 9ویں کی بھی، 10ویں کی بھی، بالکل سیم یہی ہے نا، بوفے ڈنر لگا تھا سب کے وہاں پر۔ ہلدی الگ ہوئی تھی، رت جگہ الگ ہوا تھا، رت جگہ میں گانے بجے تھے۔ توجہ
کیجئے، اسلام نے شادی کو آسان بنایا تھا، ہم نے شادی کو سخت بنا دیا۔ نبی کے پاس ایک شخص آتی ہے، ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے میں شادی کرنا چاہتی ہوں، عالم دین سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آج سوچے کوئی مولانا کے پاس کوئی عورت آ کے بولے میں شادی کرنا چاہتی ہوں، بول سکتی ہے؟ اتنا اوپن انوائرمنٹ ہے ہمارے وہاں۔ اس نے آ کے کہا میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ رسول نے صحابیوں کو پوچھا کون کرنا چاہتا ہے؟ تو ایک صحابی نے بہت دیر کے بعد مشکل سے ہاتھ اٹھایا، ڈر ڈر۔ نبی نے پوچھا بھائی کیا ہے تیرے پاس دینے کے لیے؟ تو کہا کچھ نہیں ہے۔ نبی نے کہا بیٹھ جا۔ 3 بار پوچھا، کوئی اور نہیں کھڑا ہوا۔ جب آخری بار یہ کھڑا ہوا تو نبی نے کہا تجھے حدیث آتی ہے؟ حدیث کی اس کو، یہ قرآن کی اس کو تعلیم دے دینا، یہ اس کا مہر ہے۔ اور دونوں کا نکاح پڑا اور دونوں گھر چلے گئے۔ شادی کتنی آسان ہے۔ ہمارے تو مینو ڈیسائیڈ کرتے کرتے ہی 3 دن گزر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو دین خدا نے بھیجا ہے ہم وہ دین نہیں لے رہے، ہم بالی ووڈ والی شادی کر رہے ہیں۔ گھرارا ایسا ہونا چاہیے کہ دلہن بیٹھے تو چاروں طرف گول ہونا چاہیے ایسا۔ 25,000 روپے کا جب تک خریدیں گے نہیں، کتنے بار پہنیں گے؟ ایک بار۔ اور آپ ہی کے محلے میں ایک بچہ ہے جس کی اسکول کی فیس بھرنے کے لیے 5,000 روپیہ نہیں ہے، اس کو نہیں دیں گے۔ توجہ کیجیے عزیزان گرامی، شادی کو آسان بنائیں، اپنے بچوں کے لیے شادی کو آسان بنائیں، صحیح ایج میں۔ عزیزان گرامی آپ سے کیا کہوں، ممبر کا تقدس ہے، لیکن جو ایج ہے بچوں کے بلوغ کی، پہلے زمانے میں جو 14 ہوتی تھی اب 10 اور 11 ہو گئی۔ والدین کو پتہ ہی نہیں ہے بچہ بالغ ہو گیا، کہ والدین اگر بات کریں گے تو گندی بات ہے، کیسے بات کریں گے؟ آپ بات نہیں کریں گے تو وہ جا کے دوست سے بات کرے گا، اور دوست سے بات کرے گا اور دوستوں سے گمراہ کرے گا۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین بچوں سے بات کریں، گفتگو کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں۔ پس عزیزان گرامی، اگر شادیوں کو آسان نہیں کریں گے، بچہ 25 26 28 سال تک بچہ ویٹ کر رہا ہے، اس عرصے میں جو گناہ کر رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ توجہ کیجئے، آپ خود فیصلہ کیجئے۔ شادی کی ایج کو جلدی کریں اور بچوں کو وہ انرجی دیں، بچوں کے ویژن کو بڑھا کریں کہ بھائی تم اس دنیا کے چکر میں مت پڑو، تمہارے پاس حلال طریقے سے رزق موجود ہے، تم پڑھائی پہ فوکس کرو۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب یہ ڈسٹریکشنز دنیا کے جو موجود ہیں اس سے بچنے کے لیے حلال چیزوں کو فراہم کیا جائے۔ اگر حلال چیزیں فراہم نہیں ہوں گی اور فراوان حرام چیزیں موجود ہوں گی تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے ہم وہ نہیں کر سکتے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ جو جوان بیٹے ہیں مجھ سے زیادہ اچھے سے جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی، میڈیا کے اندر ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، آخری چیز، میڈیا کے اندر ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، کیا؟ اصل چیز کو ہٹا کے نیچے والی جو نان پرائرٹی چیز ہوتی ہے اس کو اصل بنا دو۔ جوان کے لیے اصل چیز کامیابی ہے، اس کے لیے اصل چیز کیا بنا دی اس نے؟ افیئر، محبت، نجس محبت۔ اسی طریقے سے پورے میڈیا کا کام ہے عزیزان گرامی کہ پرائرٹی والی چیز کو نیچے لے آئے اور جو چیز فالتو ہے، مثلا نو وائلنس ہو رہا ہے، وہاں پر لوگ مارے جا رہے ہیں، الگ الگ ہندوستان میں، میانمار میں، تو وہاں پر سچن کی شادی کروا دی، صبح شام نان پرائرٹی چیز پر پورا وقت لگا دو۔ یہ میڈیا کی ٹیکنیک ہے، اور اسی ٹیکنیک کو جوان کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جوان اپنی زندگی کے مقصد اور ہدف کو استعمال کر، ہدف کی طرف توجہ دینے کے بجائے جوان کیا کرے؟ ان چیزوں پہ توجہ دے جو اس کی زندگی میں پرائرٹی نہیں ہے۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، توجہ کریں۔ پس عزیزان گرامی، خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
جنگ نرم ایک ریالٹی ہے. آج ہمارے ذہنوں میں، جوانوں کے ذہنوں پہ کام کیا جا رہا ہے دشمن کے تھرو، اور دشمن اپنے باطل طاقتوں کے ذریعے سے باطل فکروں کو ہمارے بچوں کے اور ہمارے جوانوں کے ذہنوں کے اوپر حاکم کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں ہمیں میڈیا کی کوئی پلان ہونا چاہیے تاکہ ہم مقابلہ کر سکیں. اگر مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو 10-15 سال کے بعد ہم بہت کچھ ہار چکے ہوں گے. اگلی نسل وہ سوال کرے گی جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے.